کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد ملتان کا ایک جیلر تھا، اس نے اس کو خط لکھا کہ اگر یہ قوم تم سے نہیں سنورتی تو میرے پاس بھیجو۔ اس نے کہا میں بھیج دیتا ہوں۔ اب ملتان والے انگریز نے دیکھو کیا کیا کہ جتنے ہم علماء تھے اتنے پنجرے بنوائے لوہے کے، اور پنجروں کے ساتھ اندر کی طرف کیل لگوائے ہوئے، اور ایک ایک عالم کو جیسے جانور کو ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، ایک ایک عالم کو ایک ایک پنجرے میں ڈالتا، اور پنجروں کو اٹھا کے ٹرین کے اندر ڈالتا۔ کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں پنجرے میں، نہ نکل سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ انگریز نے ہمیں قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے کی اجازت دی۔ اسی جگہ پیش آ، اسی جگہ پاتا۔ کہنے لگے تعفن اتنا کہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور کیا ہوا کہ اچانک بغیر وصل کے ٹرین کو چلا دیا گیا۔ جب یکدم ٹرین تیز چلی تو کہنے لگے ہمیں جھٹکا ہوا پیچھے، تو جب پیچھے جھٹکا لگا تو سارے کیل ہماری کمر کے اندر چپ گئے، خون نکلنے لگا۔ کہنے لگا ہم اپنی کمر سے اس خون کو بھی صاف نہیں کر پائے تھے کہ جھٹکے سے بریک لگا دی، تو جب بریک لگا دی تو سامنے والے کیل ابھی چپے، کوئی رخسار میں چبھا، کوئی کہیں چبھا۔ اب ہم پریشان، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، اور پھر ان زخموں پہ کوئی مرہم نہیں، پسینہ، اور پسینے کی وجہ سے ان میں پس پڑ گئے۔ کہنے لگا بغیر بتائے گھنٹوں ایک جگہ گاڑی کھڑی کی جاتی۔ کہتے ہیں کہ لاہور سے ملتان کا سفر 30 دن میں طے ہوا، 30 دن، اور 30 دن ہم جیسے کوئی سولی پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، 30 دن ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر کبھی، اور اسی حالت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہی پنجروں میں۔ بالآخر ہمیں ملتان ان پنجروں سے نکالا گیا اور پوچھا گیا کہ اب بتاؤ کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا کل ان لوگوں کو پھانسی لٹکا دو، کیا ان کے پیچھے بک جایا کرنا۔ کہنے لگے جب اس نے کہا نا کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، ہم دل میں بڑے خوش ہو گئے، شکر ہے اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے۔ کہنے لگے ہم نے رات کو پنجرے کے انگلیاں باہر نکال کے جو گھاس تھی وہ توڑی اور وہ کھا کے روزے کی نیت کر لی۔ گھاس کتنی کے وہ توڑ کے ہم نے کھائے اور روزے کی نیت کر لی کہ کل ہمیں جب پھانسی لٹکایا جائے تو ہم روزے سے ہوں اور ہم شربت دیدار سے روزے کو افطار کریں گے۔ الذین یمسکون بالکتاب، یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ، دیکھا کیا قربانیاں دی انہوں نے اس دین کی خاطر۔ کہنے لگے کہ اگلے دن صبح سویرے فرنگی آیا، اور فرنگی نے آ کے ہمارے چہرے دیکھے تو چہرے پہ بشاشت تھی، چہرے پہ رضائی تھی، کھلے ہوئے چہرے تھے سب کے خوش۔ اس نے پوچھا کہ مولوی تمہیں کیا ہوا، آج تمہیں پھانسی دینی ہے اور تم اتنے خوش نظر آتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی نے بتا دیا کہ ہم اس لیے خوش ہیں کہ تم ہمیں پھانسی دو گے ہماری جان۔ کہنے لگے جب فرنگی سوچ میں پڑ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا اگر پھانسی سے تم خوش ہوتے ہو تو میں تمہیں پھانسی نہیں دیتا، میں تمہیں کالا پانی بھیجتا ہوں اور ساری عمر تم وہاں قید رہو گے۔ یہاں آ کے ایک عجیب شعر انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا۔ ہم تو پھانسی کے مستحق تھے نا، اب نظر بند ساری عمر کے لیے۔ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پھانسی دے دیتا رہا ہو جاتے، لیکن رہائی نہیں ہوئی، نظر بند کر دیا گیا۔ کہنے لگے ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ کو ایسی منظور، مگر کہتے ہیں کہ اس سے اگلا دن
ہماری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل دن، سب سے زیادہ، جب اس نے ہمیں کالا پانی بھیجنا تھا۔ جیسے ہی ہمیں کمروں سے نکالا گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے باہر دیکھا جتنے بھی لوگ تھے قیدی علماء، سب کے گھروں سے فرنگی نے بیوی اور بچوں کو بلایا ہوا۔ کہنے لگے میری بیوی بھی کھڑی ہے برقعے میں، اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا کوئی 5 سال 6 سال کا، وہ بھی سامنے کھڑا ہے۔ جب مجھے نکالا گیا اور بیٹے نے دیکھا تو کہنے لگا امی جانوروں کو زنجیروں سے باندھتے ہیں، میرے ابو کو زنجیروں سے کیوں باندھا گیا؟ والذین یمسکون بالکتاب، اللہ اکبر، کیا قربانیاں دی ہیں ان اکابر نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اللہ اکبر۔ چنانچہ فرمانے لگے کہ وہ بچہ بھاگا اور بھاگ کر آیا اور میری ران کے ساتھ لپٹ گیا۔ اب مجھے کہنے لگا کہ ابو آپ کو کیوں نہیں یہ لوگ چھوڑتے، کیوں باندھا ہوا ہے؟ میں بچے کو کیا سمجھاؤں؟ کہنے لگے کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ فرنگی نے ہمارے بیوی بچوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم ان سے کہو کہ یہ بیان دے دیں کہ ہم تمہارے مخالف نہیں، ہم ابھی آزاد کر دیں گے اور تمہارے ساتھ گھر بھیج دیں گے۔ کہنے لگے اب بیوی رو رہی ہے، اور بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اتنا عرصہ ہوا تم گھر سے دور ہو، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیں گے، اب ان الفاظ کو کہنے میں کیا رکاوٹ؟ اب بیوی کو کیسے سمجھائیں؟ کہنے لگے ہمارے لیے بڑا امتحان، ادھر بچہ لکھتا ہوا ہے رو رہا ہے، ادھر بیوی کھڑی رو رہی ہے۔ کہنے لگے بہت زیادہ ہم اس پر پریشان، لیکن بیوی کو سمجھایا کہ اللہ کی بندی ہماری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، لہذا اگر اللہ کو منظور ہوا تو دنیا میں ملاقات ہو جائے گی، نہیں تو پھر حوض کوثر سے ملاقات ہوگی۔ والذین یمسکون بالکتاب، یہ تھے دین کی حفاظت کرنے والے حضرات۔ تو کہنے لگے پھر ہم نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو اگر اللہ دور ہوا تو دنیا میں ملاقات ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے بیوی کو بات سمجھ آ گئی، پھر اس نے بچے کو پکڑ لیا، اور بیوی کی آنکھ میں آنسو اور بچہ چیخے مار رہا ہے، اور ہمیں کھینچ کے کالے پانی کی طرف لے کے جایا جائے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ کہنے لگے خیر ہم نے یہ صدمہ بھی برداشت کر لیا۔ فرماتے ہیں پھر کالا پانی جا کر وہاں ہمارا حال بہت اچھا تھا کہ ہم وہاں رہتے تھے اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ کا احسان، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن میری زندگی میں اور بہت مشکل آیا۔ وہ دن کون سا تھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے کالے پانی میں اپنی بیوی کا خط ملا، تو بیوی نے خط میں یہ لکھا کہ آپ اتنا عرصہ گھر سے دور ہیں، بیٹی جوان ہو گئی، میں عورت زاد ہوں، میں اس کا فرض کیسے ادا کروں؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں حیران کہ میں اب کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو خط کا جواب دیا، اور بیوی کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو تمہارے قریب میں کوئی نہ کوئی شیخ طریقت ہوں گے، کوئی بزرگ ہوں گے، ان کو پیغام بھیجو کہ فلاں کی بیٹی ہے، جوان ہو چکی ہے، فرض ادا کرنا چاہتی ہوں، اس وقت سر پہ باپ ہے نہیں، تو آپ برائے مہربانی کوئی تربیت یافتہ نیک متقی نوجوان تجویز کر دے اس بچی کے لیے، جوڑ کر رشتہ ہو جائے، اور جب وہ کسی نوجوان کو متعین کر دے
کہہ دیں کہ بھئی اس سے اس کا نکاح کر دو، تو میں نے آگے لکھا کہ پھر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں بچی کا نکاح کر دیا جائے اور کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے، لوگوں آج زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اعلان کرنا کہ لوگوں ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، بچی کو دعاؤں سے رخصت کرتے جانا۔ والذین یمسکون بالکتاب، یہ تمسک بالکتاب و سنت تھا نا، ہمارے اکابر کو اللہ نے کیا عظمت عطا کی۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ یہ دین محفوظ رہا، اور آج ہمیں اللہ رب العزت نے یہ دین کی نعمت عطا فرمائی۔